اور بالآخر اب یہ کھلی کتاب کی طرح معاملہ سامنے آ چکا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور پاکستان کی ناراضگی کی آخر وجہ کیا بنی ہے۔ عالمی جریدے اس کے اوپر لکھ رہے ہیں، اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ اور یہ خلیج میں پہلی بار ہوا ہے، تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ اسرائیل کا جو دفاعی نظام ہے وہ اور اسرائیلی فوجی اور اس کی ٹیکنیکل ٹیم ایک ملک کے اندر پہنچے ہیں۔ اس کی اہمیت اور اس کی حساسیت کس حد تک ہے اور اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں، اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ اور عالمی جریدوں کے اندر یہ بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ ایران امریکہ اسرائیل کی جنگ کے اندر سعودی عرب کیا سوچتا رہا، کیا سعودی عرب جنگ کے اندر شامل ہونے سے ڈرتا رہا یا خود کو بچاتا رہا۔ اس پر ایک پورا مضمون چھایا ہوا ہے، یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 27 اپریل 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں فائنینشل ٹائمز کی، جہاں پر یہ خبر سامنے آئی ہے کہ متحدہ عرب امارات اور پاکستان کی اصل ناراضگی کی وجہ کیا بنی ہے۔ ویسے تو اس کے اندر کوئی ناراضگی کی اس طرح سے بات نہیں بنتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو پیسے دیں اور ایک مناسب وقت میں اگر آپ ان سے اپنے پیسے مانگ لیتے ہیں تو اس میں ناراضگی کی کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن آپ کا لب و لہجہ اور آپ کی لینے کا جو انداز ہے اور جو وقت ہے، یہ ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس سے پتہ یہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ فیصلہ آپ نے غصے میں آ کر کیا ہے اور آپ غصے میں مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اب اس غصے کی وجہ کیا بنی جو متحدہ عرب امارات کی طرف سے پاکستان سے جو پیسے مانگے گئے 3.5 ارب ڈالر کی بات کی گئی، اس کی وجہ کیا بنی؟ فائنینشل ٹائمز اس کو رپورٹ یہ کرتا ہے کہ متحدہ عرب امارات ایران اسرائیل امریکہ کی جنگ کے اندر سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ اب تو یہ عالمی رپورٹس بھی ہے کہ سب سے زیادہ جو میزائل اور ڈرونز ایران نے جو استعمال کیے وہ متحدہ عرب امارات کے گیس سے استعمال کیے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر اسرائیل آتا ہے۔ تو ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے متحدہ عرب امارات ناراض تھا پاکستان سے کہ بھئی آپ اس جنگ کے اندر ثالثی اور پیغام رسانی کا کردار ادا نہ کریں بلکہ آپ جانبدار ہو جائیں۔ جانبدار سے مراد یہ ہے کہ بھئی آپ ایران کے اگینسٹ چلے جائیں، لفظی بیانات کی حد تک رہیں، جو بھی رہیں، لیکن آپ اپنے عمل سے اس سارے معاملے کو اب رکوانے کے لیے کوئی کردار ادا نہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے دوران بہت سی ایسی خبریں یہ بھی سامنے آ رہی تھی کہ بہت سے ایسے خلیجی ممالک ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ مذاکرات کی طرف جائے، کیونکہ انہوں نے بھی بہت سا کچھ اپنا کھو دیا ہے، لہٰذا اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم اس حد تک ایران کا نقصان ضرور ہو کہ ایران جو ہے وہ کافی حد تک کمزور ہو جائے۔ یہ یاد رکھیے گا نقطہ کہ وہ عرب یا خلیجی ممالک جن کے ایران کے ساتھ تعلقات ہیں، ایران سے متعلق ان کی ایک مشترکہ ڈیفینیشن ہے، وہ یہ ہے کہ نہ ہی وہ ایران کو ضرورت سے زیادہ کمزور دیکھنا چاہتے ہیں اور نہ ہی وہ ایران کو ضرورت سے زیادہ طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک مسلم بات ہے، حقیقت بات ہے، اور سعودی عرب کا بھی ایران کو لے کر نقطہ نظر یہی ہے جو میں آگے چل کر آپ کے سامنے بھی رکھوں گا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ متحدہ عرب امارات کی طرف سے جب اس ناراضگی کا اظہار کیا گیا تو بہرحال پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ ہم تو ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ کو یاد ہے کہ پاکستان کے سینئر جو سیاسی رہنما ہے خواجہ سعد رفیع کی طرف سے بھی اسی قسم کے جو الفاظ ہیں وہ دہرائے گئے تھے کہ بھئی ایک ملک نے ہم سے کہا تھا کہ آپ ایران کے اگینسٹ چلے جائیں یا کچھ ایسا کر لیں، لیکن ہم نے ان کو کہا کہ ہم آپ کے پیسے واپس کر دیتے ہیں، لیکن ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے اور نہ ہی ایران کے اگینسٹ ہم جائیں گے۔ یہ وہی چیز جو ہے وہ فائنینشل ٹائمز کے اندر اب عالمی جریدوں کے اندر ڈسکس بھی کی جا رہی ہے اور خبر کی صورت میں آ بھی رہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ پھر پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہم متحدہ عرب امارات کے جو پیسے ہیں وہ ہم واپس کریں گے، اور متحدہ عرب امارات کے جو پیسے دیے تو ظاہر ہے پاکستان کو مزید بھی چاہیے تھی رکھنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو معاشی سسٹم ہے وہ اس طرح سے مستحکم نہیں ہے۔ تو اس جگہ کو فل کیا پھر سعودی عرب نے یعنی آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان نے جو متحدہ عرب امارات کا ان کے جو پیسے واپس کیے، ادھار لیا تھا، ادھار واپس کیا ادھار لے کر، تو اس قسم کی جو پالیسی ہے وہ پاکستان نے اپنائی اور سعودی عرب نے اس موقع پر پاکستان کی یہ جو ضرورت ہے اس کو پورا کیا۔ تو اسی کو اب فائنینشل ٹائمز رپورٹ کر رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات پاکستان کے کردار سے خوش نہیں تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ آپ یہ پیغام رسانی اور ثالثی کا جو کردار ہے یہ ادا نہ کریں۔ اب دوسری خبر کے اوپر آ جائیے، جس کا ذکر اور جو خبر آپ نے بھی سنی ہوگی کہ متحدہ عرب امارات کے اندر ایران کا جو دفاعی نظام ہے، اسرائیل کا جو دفاعی نظام ہے آئرن ڈوم، اور یہ وہاں پر تعینات ہوا۔ اس میں بہت سا ابھی بھی کچھ دوستوں کے ہاں ایک ابہام ہے کہ یہ شاید ابھی اس کو وہاں پر ڈپلوائے کیا گیا، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ امریکہ کا میڈیا جو ایکسیوس ہے اسی کو رپورٹ کر کے پاکستان کا میڈیا بھی یا جیو نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ ایکسیوس کی خبر کے مطابق کہ متحدہ عرب امارات میں جو آئرن ڈوم اسرائیل کا دفاعی نظام انسٹال ہوا، ڈپلوائے اس کو کیا گیا، یہ اسرائیل کے یہاں پر ٹیکنیکل ٹیم بھی آئی اور ان کے فوجی خود آئے اس کو آپریٹ کرنے کے لیے، اور یہ ایران امریکہ اسرائیل کی جنگ کے ابتدائی دنوں کی بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ابھی کی بات ہے، عارضی جنگ بندی کی بات ایسا ہوا نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ جنگ کا دوسرا تیسرا چوتھا یا پہلا ہفتہ ہوگا جس کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا۔ اب اس کے نتائج اور اس کے جو بہت سی جو چیزیں ہیں ممکنہ طور کے اوپر وہ کیا ہمارے سامنے آ سکتی ہیں، اس خبر کے مطابق اور بعض تجزیہ کاروں کے مشاہدے کے مطابق کہ یہ جو انسٹال کیا گیا ہے اسرائیل کا دفاعی نظام
متحدہ عرب امارات کے اندر، اور اس خلیج کے اندر پہلی بار تاریخ میں پہلی بار اسرائیل کے جو فوجی ہیں وہ باقاعدہ وردی میں جا کر انہوں نے اس کو آپریٹ کیا ہے اور اس خلیج کے اندر اپنی وجودگی اور وجود کو ظاہر کیا ہے، یہ بہت سے پیغامات رکھتی ہے۔ دیکھیے اس کے اندر جو سب سے مین جو پیغام بنتا ہے وہ تو ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق کہ امریکہ اس خطے کے اندر اب اس طرح سے لانگ ٹرم شاید نہ رہ سکے، مڈل ایسٹ کے اندر نہ رہ سکے۔ اب خلیج کے اندر عرب ممالک کا ماڈل ایسا ہے کہ ان کی جو عسکری طاقت ہے وہ پاورفل نہیں ہے، ان کو فوجی ایک سیکیورٹی امبریلا تو کسی نہ کسی صورت میں چاہیے۔ سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے کرتا ہے، پاکستان کا انڈائریکٹلی ظاہر پس پردہ چین کے ساتھ بہت سے معاملات ہیں، پھر اسی طرح سعودی عرب مصر اور ترکی کو بھی سارے معاملے کے اندر لے کر آنا چاہتا ہے، تو ایک ایسا اتحاد جو ہے وہ بنانا چاہتا ہے کہ اگر کل کو امریکہ یہاں سے نکلتا ہے تو اس کے پاس ایک پلان بی ہو۔ اسی طرح اسرائیل جو ہے وہ بھی خود کو اس خطے کے اندر ایک بہترین سیکیورٹی ضامن کے طور کے پر پیش کرنا چاہتا ہے، اور یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے اندر آئرن ڈوم لگا ہے، یہ اسی سلسلے کا پہلا آغاز ہو سکتا ہے، کیونکہ متحدہ عرب امارات بھی اس نتیجے کے اوپر پہنچا کہ جنگ کے دنوں میں اگر ہماری کسی نے عملی طور کے پر مدد کی ہے تو وہ اسرائیل ہے، کہ اس نے اپنا دفاعی نظام جس کے پر وہ فخر کرتا ہے، قابل فخر آئٹم سمجھتا ہے، اس کو بھیجا، اور نہ صرف اس کو بھیجا بلکہ اس کو آپریٹ کرنے کے لیے ٹیکنیکل اور ٹیم اور اپنے جو فوجی ہیں وہ بھی بھیجے۔ تو اس کے اوپر تو متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے جو تعلقات ہیں وہ مزید مثبت ہوئے، مزید آگے بھی بڑھے۔ تو اب یہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل خود کو اس خطے کے اندر امریکہ کے نکل جانے کے بعد خود کو ایک سیکیورٹی ضمانت ضامن کے طور کے پر بھی پیش کرنا چاہتا ہے کہ بھئی ہم آپ کی بہترین حفاظت کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے اور اگر خلیجی ممالک یا عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدے ایگریمنٹس ایسے کرتے ہیں تو اس کے مزید کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلا نتیجہ تو مسئلہ فلسطین کا ہے، ظاہر ہے جس سے آپ نے سیکیورٹی لی ہوگی اس سے تو آپ کے مطالبہ تو نہیں کر سکتے نا کہ بھئی دو ریاستی حل کی طرف آؤ یا جو بھی نقطہ نظر ہے، تو مسئلہ جو فلسطین ہے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دبتا ہوا نظر آئے گا۔ پھر ظاہر ہے اسرائیل نے سیکیورٹی کو فری میں تو کرنی نہیں ہے، وہ بھی ایک اچھی خاصی رقم جو ہے وہ وصول کرے گا، اس سے اس کی معیشت کو مثبت نتائج آ سکتے ہیں۔ اور پھر خلیج میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ایران کے گرد جو ہے وہ مزید دائرہ کار جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے، اور ابھی متحدہ عرب امارات کو یہ یاد رکھیے کہ اسرائیل ایک اہم تصویراتی چوکی کے طور کے پر ڈیل کرتا ہے، اور اب نئے ہرمز کے بالکل آس پاس اگر ایسی کوئی تعیناتی اسرائیل کی فوج کی بڑی پیمانے پر ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے یہ اس کے لیے بھی ایک پلس پوائنٹ ہو جائے گا کہ جنگ کو اپنے ملک میں لائے بغیر انہی ممالک کے ذریعے وہ ایران کے ساتھ ڈیل بھی کر سکتا ہے اور ایران کے اوپر مسلسل وہ نظر بھی رکھ سکتا ہے۔ تو اس کے جو نتائج ہیں وہ اس حد تک ہمارے سامنے آ سکتے ہیں۔ اب آ جائیے اس خبر کے اوپر کہ سعودی عرب کیا اس جنگ سے ڈر رہا ہے یا بچ رہا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اس کے اندر آپ یہ کہہ لیں کہ فارن افیئرز ہو یا فارن پالیسی میگزین ہو، اس کے اندر کچھ آرٹیکل شائع ہوئے ہیں اور انہوں نے اسی سوال کو ایڈریس کیا ہے۔ اس کا اردو ترجمہ کر کے میں بنوان آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اس میں کوشش کروں گا کہ اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ سامنے نہ رکھا جا سکے۔ اب دیکھیے کہ مشرق وسطیٰ میں ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ نے خطے کی سیاست کو نئے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اس جنگ میں بعض ماہرین کے لیے سب سے زیادہ حیران کن سعودی عرب کا محتاط اور بظاہر غیر فعال کردار ہے۔ عالمی جریدے اس سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں کہ سعودی عرب اس جنگ میں کھل کر شامل کیوں نہیں ہوا اور اس کی حکمت عملی کیا ہے۔ فارن افیئرز میگزین کے مطابق ایران جنگ نے خلیجی سلامتی کے پرانے نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایران کی جانب سے خلیجی ممالک کے انفراسٹرکچر پر حملے اور اب نئے ہرمز کی بندش نے خطے کی معیشت کو شدید خطرے میں ڈال دیا۔ اس کے باوجود سعودی عرب نے براہ راست جنگ میں شامل ہونے سے گریز کیا، حالانکہ اس نے امریکی افواج کو اپنے اڈے استعمال کرنے کی اجازت دی۔ یہ جو خبر ہے فارن پالیسی افیئرز میگزین کے اندر آئی ہے، فارن افیئرز میگزین میں، یہ اس کا اردو ترجمہ کر کے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس رویے کو سمجھنے کے لیے سعودی عرب کی توازن برقرار رکھنے کی طویل المدتی پالیسی کو دیکھنا ضروری ہے۔ سعودی عرب نہ تو ایران کو بہت طاقتور دیکھنا چاہتا ہے اور نہ ہی اسرائیل کو خطے کی مکمل غالب قوت بننے دیکھنا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ محتاط نظر آتا ہے۔ دوسری جانب فارن پالیسی میگزین کے تجزیہ کار سٹیون کے مطابق سعودی عرب کی غیر یقینی پوزیشن اس کی کمزوری کی علامت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ سعودی قیادت نے سخت بیانات تو دیے لیکن عملی اقدام سے گریز کیا۔ اس سے تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ خطے میں فیصلہ کن کردار ادا کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہی ہے۔ سعودی عرب کی اس احتیاط کی بڑی وجہ اس کی معیشت ہے۔ ویژن 2030 کے تحت جاری بڑے ترقیاتی منصوبے جیسے نیوم سٹی جنگ کے صورت میں شدید متاثر ہو سکتے ہیں۔ فارن پالیسی کے مطابق جنگ کے باعث سعودی عرب کو پہلے ہی اپنے اخراجات کم اور کئی منصوبوں میں تاخیر کرنا پڑی ہے۔ وہ کسی ایسے تنازع میں شامل نہیں ہونا چاہتا جو اس کی اقتصادی ترقی کو خطرے میں ڈال دے۔ ایک اور اہم عنصر امریکہ پر عدم اعتماد ہے۔ فارن افیئرز کے مطابق 2019 میں سعودی تیل تنصیبات پر حملے کے بعد امریکہ کے کمزور رد عمل نے
सऊदी क़यादत को यह एहसास दिलाया कि वो अपनी सलामती के लिए मुकम्मल तौर पर वाशिंगटन पर इन्हिसार नहीं कर सकते। इसीलिए अब सऊदी अरब चीन, पाकिस्तान और तुर्की जैसे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत कर रहा है। सऊदी अरब ने इलाकाई इत्तेहाद बनाने की कोशिश भी की है, जिसमें मिस्र, पाकिस्तान और तुर्की शामिल हैं। इस इत्तेहाद का मकसद न सिर्फ ईरान बल्कि इसराइल के असर और रसूख को भी कंट्रोल करना है। अब ये फॉरेन पॉलिसी का जो मैगज़ीन है उसकी खबर, उसका तर्जुमा करके मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इससे ज़ाहिर होता है कि सऊदी अरब सिर्फ जंग से दूर नहीं रहना चाहता, बल्कि जंग के बाद के मंजरनामे में भी अपना किरदार महफूज रखना चाहता है। कुछ तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि सऊदी अरब की हिकमत अमली ख़तरनाक भी हो सकती है। अगर ईरान ने मज़ीद हमले किए या खलीजी ममालिक में कशीदगी बढ़ी तो सऊदी अरब को मजबूरन जंग में शामिल होना पड़ेगा। अगर मुत्तहिदा अरब अमारात या बहरीन खुलकर जंग में शामिल हुए तो रियाज़ पर भी दबाव बढ़ सकता है। फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक इस जंग के मुमकिना नताइज जैसे अमरीकी फतह, तातुल या ईरान की कामयाबी हर सूरत में सऊदी अरब के लिए ख़तरात और मौक़े पैदा करेंगे। इसीलिए सऊदी क़यादत बैक वक्त तमाम मुमकिना नताइज के लिए ख़ुद को तैयार कर रही है। और ये फॉरेन अफेयर्स और फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन के मज़ामीन हैं, जिनका उर्दू तर्जमा करके मैंने आपके सामने रखा है, और इनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपके सामने दे दूँगा। अगर कोई दोस्त आज़ादाना तौर पर पढ़ना चाहे तो उसको ज़रूर पढ़ भी सकता है और तहक़ीक़ भी कर सकता है। तो बहरहाल वो अपडेट्स हैं मशरिक़ वस्ती के तनाज़ुर में जो आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।